کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ یہاں پہ حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہوئے ہیں اور روزانہ جو ہے وہ نمبر بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ تو لاک ڈاؤن جو ہے وہ 23 مارچ سے لگا ہوا ہے یہاں پہ، لیکن یہاں کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ مطلب وہ جس طرح پاکستان میں بحث ہو رہی ہے کہ کرفیو لگائیں یا لاک ڈاؤن کریں، تو لاک ڈاؤن ہے، کرفیو نہیں ہے۔ آپ گھر سے باہر جا سکتے ہیں ضروری کام کے لیے، کوئی آپ نے کھانا لینے جانا ہو یا دوائی لینے جانی ہو، یا وہ لوگ جو وہ کام کرتے ہیں جو ابھی بھی چل رہے ہیں سپر مارکیٹس میں، یا ڈاکٹرز ہیں یا پولیس ہے۔ اور اس کے علاوہ سب لوگوں کو دن میں ایک ایکسرسائز کرنے کی بھی اجازت ہے، تو آپ اپنی پسند کا ورک آؤٹ چوز کر سکتے ہیں۔ اور میں بھی واک کرنے نکلا ہوں باہر، تو لیکن یہاں کی پبلک کافی اویئر ہے اور وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ جو پالیسیز گورنمنٹ دے رہی ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ اور اسٹے ایٹ ہوم پہ بڑی لوگ سختی سے خود ہی پابندی کر رہے ہیں، حکومت کو سختی نہیں کرنی پڑ رہی۔ اور بہت کم ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جہاں پہ پولیس کو آ کے فائن لگانے پڑے ہوئے، کچھ لوگ تعاون کر رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی بڑا تھریٹ ہے۔ اور کیونکہ اٹلی اور اسپین دونوں ملک ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہاں پہ تو اللہ محفوظ رکھے، روز کے 700 سے 800 لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے پچھلے ایک ہفتے سے۔ تو اب یہ دیکھیں نمبر کہاں جا کے رکتا ہے۔ ابھی کچھ لوگ دیکھیں گے تو پیچھے نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ واک کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی شخص سے اگر آپ نے واک بھی کرنی ہے، اگر پبلک پلیس میں جانا ہے، تو آپ نے جو ہے وہ 2 میٹر کا جو فاصلہ ہے وہ مینٹین کرنا ہے۔ تو اگر کوئی سیم ہاؤس ہولڈ کے لوگ ہیں وہ ساتھ چل سکتے ہیں۔ آگے ووٹس ہیں تو ابھی یہاں پہ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو جو پچھلے ویڈیو میں بھی کچھ کافی لوگوں نے مجھے کامنٹ کیا، کچھ لوگوں نے میسیج بھی کیا کہ آپ کو ماسک والا پہننا چاہیے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ماسک والا کے بارے میں جو گائیڈنس ہے یہاں کی جو ہیلتھ اتھارٹیز دے رہی ہیں، وہ یہی دے رہی ہیں کہ آپ نے ماسک بیسکلی تو اس صورت میں پہننا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ نے سمٹمز ڈیولپ ہو جائیں تاکہ آپ دوسروں کو نہ دے سکیں، یا آپ کسی ایسے شخص کے لک آفٹر کر رہے ہیں جس میں سمٹم ہے جو وہ پیشنٹ ہے، تاکہ اس سے آپ کو نہ آ سکے۔ ادروائز ایڈوائزیبل نہیں ہے ماسک جو پہننا۔ کچھ صورتوں میں آپ پہن سکتے ہیں، جب آپ کسی کراؤڈڈ جگہ پہ جا رہے ہوں، بس جہاں پہ لوگوں کی سانسیں مطلب اتنا قریب کہ آپ 2 میٹر کا ڈسٹنس مینٹین نہ کر سکیں، تو اس صورت میں آپ ماسک یوز کر سکتے ہیں۔ جس طرح ٹیوب یا پبلک ٹرانسپورٹ میں یا کسی سپر مارکیٹ میں جہاں پہ زیادہ رش ہو، یا آپ کیو میں کسی جگہ پہ لگے ہوں، یا کوئی آپ کی جاب ایسی ہوگی کہ لوگ قریب سے آ کے آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں، تو اس صورت میں آپ کو اپنا جو منہ کور کرنا ضروری ہے۔ ادروائز یہاں پہ اس کی جو ہے وہ اتنی زیادہ انہوں نے ایڈوائز نہیں کی ہوئی۔ لیکن پیچھے کچھ نہ کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ سختی سے انہوں نے کہا کہ 2 میٹر کے ریڈیس میں جو ہے وہ آپ کے آس پاس نہ ہو۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ جو میں نے جس طرح بتایا کہ کھانے پینے کی دکانیں، سپر مارکیٹس، میڈیسنس کی دکانیں، بس یہ کھلے ہیں، باقی سب کچھ بند ہے۔ کپڑوں کی دکانیں، باربر شاپس، ریسٹورنٹس، ٹیک اویز، میک ڈونلڈز، یہ سب بالکل بند پڑے ہیں۔ کچھ جگہوں سے ہوم ڈیلیوری ہو رہی ہے،
لیکن وہ بھی بہت کم کرتی ہے کیونکہ لوگ باہر سے کھانے پہ ابھی ٹرسٹ نہیں کر رہے کہ ابھی ہوم ڈیلیوری منگواتے ہیں، لیکن اب ہمیں کیا پتہ کون بندہ وہ کھانا بنا رہا ہے وہ کیسا ہے. تو آپ لوگ بھی بالکل باہر کا کھانا اوائڈ کریں اور گھر میں ہی رہ کے کچھ چلیں. لیکن گھر کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ سب مل رہی ہیں. میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کے وہ اپنی گروسری کر لیتا ہوں اور اس سے ہمارا کام صحیح چل رہا ہے. یہ لوگ قریب سے گزر رہے ہیں. ابھی اتنا خوبصورت موسم ہے. یہ دیکھیں بگلا اڑ رہا ہے. واہ آج کل تو یہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں ابھی برڈز اور اینیملز وغیرہ، کیونکہ ان کو اس وائرس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور بالکل بہت آزادی سے اپنا ٹائم گزار رہے ہیں. اور یہ کافی مشکل وقت ہے پوری دنیا پہ جس طرح سے اس کی گرپ ہوئی ہوئی ہے، اور امریکہ میں بہت تیزی سے یہ نمبر پھیل رہے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نمبر زیادہ ملکوں میں اس طرح امریکہ میں اور جرمنی میں کافی تیزی سے اوپر گئے ہیں، یو کے میں بھی نمبر اوپر جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایکٹیولی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، اور یہی صحیح چیز ہے کہ آپ ایز سون ایز پاسبل زیادہ سے زیادہ پاپولیشن کو، میکسیمم پاپولیشن کو آپ ٹیسٹ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاؤ مینی کنفرم یو کیسز یو ہیو، اور اس کو پھر آپ ان کو کوارنٹائن کر کے وہاں پہ اس کو کنٹین کریں اینڈ دین یو موو آن. ابھی اگر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنے کیسز ہیں اور کیا سین ہے تو کیسے چلے گا کام. یہ دیکھیں نہیں، میں آ گیا ہوں ادھر اور آج میں اپنے ساتھ بریڈ لے کر آیا ہوں. تو آج ان کو کچھ کھلاتے ہیں، آئیں چیک کریں.
تو میں یہاں پہ کل بھی آیا تھا، اور کل میرے پاس کل بھی کچھ بریڈ میں لے کر آیا تھا، لیکن کل میں نے ریکارڈنگ نہیں کی یہاں پہ کیونکہ کچھ فیملیز وغیرہ بھی تھیں یہاں پہ، مطلب دور دور تھے لیکن کچھ لوگ تھے یہاں پہ۔ تو آج جو ہے وہ اتنا کچھ نہیں تھے لوگ، تو میں نے ریکارڈنگ کر لی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو یہ کل بھی ڈکس ایسے ہی وہاں دور پیچھے جس آئلینڈ پہ تھیں، اور جب میں نے بریڈ ڈالنی شروع کی تو وہ دیکھ کر یہاں پہ آنا شروع ہو گئی تھیں۔ تو آج کل بس یہ ایکٹیویٹی ہے۔ اچھا، آج کل بہت سارے لوگ اس چیلنج سے بھی مطلب یہ ہے کہ گھر میں کیسے ٹائم گزاریں، اور کیسے اب آپشن ہے لوگوں کے پاس کہ ان کا جو سے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کے لیے اپورچونیٹی بھی ہے کہ اس وقت وہ اس کا ٹائم کو جو انہیں فرصت ملی ہے اس کو کسی پروڈکٹیو کام میں یوز کر سکتے ہیں، کوئی نیا ہنر، کوئی نئی زبان، کوئی نیا کام سیکھ سکتے ہیں۔ کچھ کام جو پینڈنگ تھے یا مصروفیت کی وجہ سے جس پہ آپ زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے تھے، آپ ان پہ کام کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی ہابی ہوتی ہے۔ آپ یو کین فوکس آن یور ریلیجن، یو کین فوکس آن پرسنل ڈیولپمنٹ، یور فیملی، وہ کچھ بھی ہو۔ نیگیٹو تھاٹس یا فارغ بیٹھ کے یہ سوچتے رہنا کہ یہ بیماری کب جائے گی، یا ہمیں ہو جائے یا کسی کو ہو جائے۔ دیکھیں، وی آر ہیومن، ہم سب کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ جس سچویشن ہے پوری دنیا میں، ظاہر ہے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، جس طرح وہ مولانا طارق جمیل صاحب یا دوسرے لوگ بھی ٹی وی پہ کریں گے، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں، تو ہم نے کیسے اپنی زندگی میں کس طرح کا کرائسس دیکھا ہوگا۔ یہ جتنے بھی لوگ آج کل ہم لوگ زندہ ہیں، ہم میں سے کسی نے بھی شاید یہ والا کرائسس یا سچویشن پہلے نہیں دیکھی کہ پوری دنیا اس طرح سے لاک ڈاؤن میں چلی ہے۔ ساری جو ایئر لائنز ہیں وہ گراؤنڈ ہوئی ہوئی ہیں، اور ابھی تو کیونکہ یہ کرائسس چل رہا ہے، وی آر رائٹ ان دا مڈل آف دس کرائسس، تو جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنے بھی گلوبل انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کی اس وقت صرف ایک توجہ ہے کہ کس طرح اس کو کنٹرول کر کے ختم کرنے کی طرف جایا جائے، اور وہ اس کے لیے اپنے تمام ریسورسز یوز کر رہے ہیں۔ جو یو کے گورنمنٹ ہے، انہوں نے 330 بلین پاؤنڈز جو ہے وہ صرف اس مد میں رکھے ہیں کہ وہ ڈیورنگ دس کرائسس وہ یوز ہوں گے ٹو سپورٹ پیپل، ٹو سپورٹ فیملیز، ٹو سپورٹ NHS جو ہاسپٹلز وغیرہ یا ہیلتھ کا جو سیکٹر ہے، ٹو سپورٹ پولیس۔ مطلب 330 بلین پاؤنڈز، یہ ڈالرز میں تقریباً 400 بلین ڈالر کے آس پاس رقم بن جاتی ہے۔ تو اور اس کا والیوم کا آپ اندازہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ IMF سے لون پاکستان کو شاید 6 یا 8 بلین ملا تھا، اس کے لیے انہوں نے اتنی زیادہ شرائط وہ رکھی تھیں۔ تو جو رچ کنٹریز ہیں، بے شک ان کے پاس ریسورسز ہیں، انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے، ہمیں یہ فکر نہیں ہے یہاں پہ۔ جس طرح ابھی تو چلیں میرا کام گھر سے چل رہا ہے، لیکن اگر میرے کام کی نوعیت ایسی ہوتی، میرے بہت سارے دوست ہیں جو سیلف امپلائڈ تھے، جس طرح میں نے بتایا، کوئی کیب چلاتا تھا، کسی کا کوئی ٹیک اوے تھا، کوئی چھوٹا ریسٹورنٹ تھا۔ اب ان لوگوں کو گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ کر رہی ہے ان کی انکم کا 80% حصہ، یعنی کہ اگر ایک شخص جو مہینے کے 1000 پاؤنڈ کماتا تھا، اس کو یہاں کی گورنمنٹ نے کہا ہم آپ کو ہر مہینے 800 پاؤنڈ دیں گے، اور تب تک دیں گے جب تک یہ کرائسس پورا ختم نہیں ہو جاتا، یا جب تک کہ آپ کا یہ جو لاک ڈاؤن ہے، یہ سچویشن فنش نہیں ہوئی تھی، وی ول سپورٹ یو۔ لیکن پھر بھی وہ یہ سب کر رہے ہیں،
جو ساری دنیا ہے، امریکہ نے بھی ایسا بیل آؤٹ کیا ہے، انڈیا نے بھی، پاکستان بھی اپنے ریسورسز کے مطابق کر رہا ہے، کیونکہ سب کی جو توجہ ہے وہ صرف ایک پوائنٹ پہ ہے کہ اس کو پہلے کنٹین کریں، مطلب سمیٹنا شروع کریں اور پھر اس کو وہاں سے ختم کریں، اور وہ اپنے تمام ریسورسز یوز کر رہے ہیں۔ یہ جب فیز ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی ویکسین آ جائے، یہ بیماری ختم ہو جائے، اس پہ قابو پا لیا جائے، تو اس کے بعد پھر یہ دوسرا پروسیس شروع ہوگا، جب اس پہ اسٹڈیز کی جائیں گی کہ کیا ڈیمیج ہوا اور اس کو پھر کیسے کور کرنا ہے، اور وہ بھی انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوگا۔ تو اس میں انسانی جانوں کا تو ضیاع یوں نہیں ہوگا کہ بیماری کے تھرو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے انسٹیٹیوٹس، بہت ساری انڈسٹریز، بہت سارے ملک جو ہیں ان کی اکانومی آلموسٹ کولیپس کر جائے گی یا کر چکی ہوگی۔ تو ہیومن کیپٹل ڈیفینیٹلی اگر لوگ بچا لیں تو پھر یہی ہے کہ وہ پھر دوبارہ سے لوگ کام کریں اور پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اپنی سوسائٹی کو اور کمیونٹی کو اور پھر ملک کو اپنے پیروں پہ لے کر آئیں۔ لیکن وہ جو فیز ہے وہ بڑا کریٹیکل ہوگا، اور اس کے بارے میں یہ لوگ ابھی اس لیے بات نہیں کر رہے کیونکہ لوگوں میں ابھی اس وقت پریشانی ہے، انگزائٹی ہے، کچھ جگہوں پہ غصہ ہے، خوف ہے۔ تو سب کا کنسرن یہ ہے کہ کس طرح سے اس کرائسس سے فی الحال نکلا جائے اور پھر دوسرے کرائسس کے بارے میں سوچا جائے جو اس کے بعد آئے گا۔ تو اور پھر آپ نے شاید ایک ٹرم یہ سنی ہے یا نہیں سنی، یہ ٹرمز یوز کر رہے ہیں کہ پیک، ایک ٹرم یوز ہوئی پیک کہ ہیو وی کراس دا پیک اور ناٹ یٹ، یعنی کہ آپ نے جو ملک ہے انہوں نے اپنا جو سب سے اونچا ریٹ جانا تھا ان کیسز کا یا ڈیتھس کا، اس کو کراس کیا نہیں کیا۔ اور دوسری ٹرم یوز ہو رہی ہے کرو کی، مطلب کہ آپ نے کرو، مطلب وہی پیک سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ کرو میں آپ کس جگہ پر ہیں۔ تو اب جس طرح کرو یوں بنتا ہے کہ ابھی ایک ریٹ اوپر جا رہا ہے اور پھر اس نے نیچے آنا ہے، تو جو سب سے اوپر پوائنٹ ہے وہ پیک ہے اور پھر وہاں سے نیچے۔ تو کچھ کنٹریز کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دے ہیو فلیٹن دا کرو، مطلب انہوں نے جو کرو ہے اس پہ جانے کی بجائے، جس طرح جرمنی ہے اس میں جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے ایز کمپیئر ٹو کے نمبر آف کیسز، کیونکہ وہ ارلی ڈیٹیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ایکٹیولی ہر بندے کی مطلب وہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور کرٹیل کرتے جا رہے ہیں۔ اگر کسی اب سمٹمز آنے میں بعض دفعہ کچھ جگہوں پہ 10 دن بھی لگ جاتے ہیں، کچھ سمٹم نہیں ہیں آپ میں اور آپ 10 دن سب سے مل رہے ہیں، لیکن جس چیز سے آپ مل رہے ہیں آپ اس میں وائرس جو اپنا ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو اس صورتحال میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھی آپ نے کتنا ڈیمیج پھیلا دیا آلریڈی۔ ابھی آپ لوگوں نے یہ ٹرم سنی ہوگی کہ شاید سپر سپریڈرز یا کچھ، تو یہ ایک شخص تھا یو کے کا جو سنگاپور گیا یہاں سے ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے جنوری میں شاید۔ اس کانفرنس میں ووہان چائنا جہاں سے یہ اسپریڈ شروع ہوا، وہاں کا بھی ایک بندہ آیا تھا اس کانفرنس میں۔ تو پھر یہ برٹش بندہ یہاں پہ واپس آنے کی بجائے سیدھا یہ پہلے گیا اٹلی اپنی ہالیڈیز منانے، اور وہاں پہ اسکینگ ریزورٹ پہ اس نے برٹش فیملی تھی ان کو اور کچھ اسپین کے کچھ لوگ تھے اور باقی 10-12 لوگوں کو اس نے وہاں پہ ٹرانسفر کیا۔ یہ ان کو بھی جرم چلے گئے ان کے اندر، کیونکہ یہ مطلب اسکینگ ریزورٹ پہ اب اس نے کوئی اکوپمنٹ ٹچ کیا یا کچھ بھی ٹچ کیا تو، اور وہاں پہ لوگ بابا اپنے مطلب ٹوپیاں سے ہی کرتے ہیں، اسکارف، گوگلس، تو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ہاتھ آپ کے منہ پہ بابا لگے، یا ایون گلوز بھی لگ رہا ہو تو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کا جس طرح سن بلاک لوگ کریم لگاتے ہیں تو چہرے پہ اکثر کچھ نہ کچھ وہاں پہ اسکینگ ریزورٹ پہ جو برف کے اوپر سلوپ پہ لوگ کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ انہیں وہ کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ یہ 23 سے پھیلا۔ اچھا پھر یہ یو کے آ گیا یہاں پہ، پھر اس طرح سے یہ نمبر بڑھنے شروع ہوئے۔ ادروائز جب پہلا کیس چائنا سے لوگ آنے شروع ہوئے تھے، انہوں نے پوری فلائٹس کو کوارنٹین کر لیا تھا اور قابو کر لیا تھا بالکل، یہاں پہ کیسز بالکل ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 9 یا 10 کیسز ہیں اور سب کو انہوں نے ہیلدی کر کے ڈسچارج کر دیا تھا رپورٹس یہاں ہاسپٹل سے۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پہ جو نمبر ہیں وہ ابھی اوپر جا رہے ہیں تیزی سے، اور
کچھ حد تک ان میں کمی آئی ہے جب سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے. 1 ہفتہ ہوا ہے تو پچھلے 2 دن سے اب انہوں نے رپورٹ کرنا شروع کیا کہ جو نمبر پہلے دگنے 2 دن کے اندر ہو رہے تھے اب وہ دگنے 3 دن کے اندر ہو رہے ہیں, اور اس طرح بھی 4 دن اور 5 دن. تو کچھ مطلب ہلکا سا پوائنٹس میں جا کے انہوں نے کم از کم ہولڈ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ایکسلریشن کو روک رہے ہیں جس طرح سے پھیل رہا ہے, اور جس طرح سے یہاں کی پبلک جو سپورٹ کر رہی ہے حکومت کو, جس طرح کی اویئرنیس وہ شو کر رہے ہیں, کنسرن وہ شو کر رہے ہیں. لوگ ماسکس بھی پہنتے ہیں, اننیسیسری گھر سے باہر نہیں نکل رہے, اور جو پبلک پلیسز ہیں وہ بالکل بند ہو چکی ہیں, پارکس بالکل بند ہو چکے ہیں, بچوں کے اسکول بند ہو چکے ہوئے ہیں, گھر سے ان کی اسکولنگ ہو رہی ہے. تو کافی حد تک چانس ہے کہ یہ لوگ اگلے 1-1.5 ہفتے میں اس نمبر کو نیچے لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. نمبر نیچے آنے شروع ہو جائیں گے. ظاہر جو اسپریڈ پھیل چکا ہے, جو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ تو آلریڈی مطلب ہے ہی ہے, لیکن اس کی طرف انہوں نے قدم ضرور بڑھا دیا ہے کہ اب ان نمبرز کو انہوں نے قابو میں کرنا ہے, کہ یہ سچویشن نہ ہو کہ جس طرح اٹلی اور اسپین میں بن گئی ہے کہ اتنے زیادہ کیسز ہو گئے کہ اب ان پہ قابو پانا ان کے لیے آلموسٹ ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے. اور جو بہت ساری ڈیتھس ہو رہی ہیں ان میں وہ لوگ ہیں جو فرنٹ لائن پہ ہیلتھ سروسز میں کام کرتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں. تو یہ وہ ساری سچویشن ہے جس سے یہاں پہ وہ آج کل جو ہے وہ ہمارا ہے پالا پڑا ہوا ہے. اور اب یہ دیکھیں اتنا خوبصورت باہر کا موسم یہاں پر چل رہا ہے. پچھلے 1-1.5 ہفتہ تو دھوپ بھی بڑی اچھی نکلی یہاں پہ. تو لیکن وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے کہ جب وہ آخری دنوں میں ایگزائل میں تھا, اس کو انڈیا سے جب پکڑ لیا تھا, اس کی بادشاہت ختم ہو گئی تھی, آخری مغل بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر, تو اس کو ایگزائل میں مطلب یا اس کو مار دیتے یا اس کو ملک بدر کر دیتے. تو اس نے اب کہا کہ مجھے ملک بدر کر دیں, تو اس کو انہوں نے پھر برما میں بھیج دیا تھا. تو اس نے اپنی آخری زندگی وہاں پہ گزاری ہے. اور تو اس کا ایک شعر ہے جو اس نے آخری دنوں میں اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے مطلب وہ پھر شاعر سا بن گیا تھا, شاعری لکھتا رہتا تھا, اپنی جو فرسٹریشن تھی وہ شاعری میں نکالتا تھا. تو اس کا وہ پوری ایک نظم تو شاید آپ نے سنی ہے, اس کا اسی نظم کا شعر تھا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. لیکن اسی نظم کا ایک شعر ہے کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا, قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. تو ابھی جب میں یوں گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں اس سچویشن میں اور دیکھ رہا ہوتا ہوں باقی لوگوں کو بھی بیٹھا ہوا, اور اتنا خوبصورت بڑا موسم چل رہا ہے, اتنی گرینری ہو رہی ہے, ابھی موسم کھلنا شروع ہو گیا, تو میں ریلیٹ کر سکتا ہوں اس شعر سے کہ اس کی کیا میننگ ہوں گے, اس کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت. تو لیکن یہ ایک آزمائش ہے, اس سے بہت ساری کانسپیریسی تھیوریز چل رہی ہیں کہ یہ کسی ملک نے سازش کی ہے, یہ مین میڈ ہے. بہت سارے سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ چل رہا ہے, وہ کچھ جذباتی تصاویر چل رہی ہیں. تو اس طرح کی باتیں پھیلانے سے پرہیز کریں, جھوٹی باتوں پہ غور نہ کریں. اوتھینٹک سورسز جو WHO یا جو ملک کی جو نیشنل ہیلتھ باڈیز ہیں جو وہ انفارمیشن دے رہی ہیں اس کو سنیں اور انہی پہ عمل کریں. اس کی ابھی کوئی کیور نہیں ہے, سائنٹسٹ اس پہ لگے ہوئے ہیں ڈھونڈنے کے لیے کہ اس کا کوئی علاج نکال سکیں, لیکن ابھی تک یہ کام چل رہا ہے. تو جو مس انفارمیشن ہے اس سے بچیں, اور اس کو نہ ہی پھیلائیں اور نہ ہی ایسی کسی کیمپین کا حصہ بنیں جس سے کہ ہے کہ لوگوں میں مزید خوف اور مایوسی پھیلے. میرا یہ ماننا ہے, دیکھیں حرم شریف بند ہے, مسجد نبوی بند ہے, مساجد بند ہیں. ہم 2 جمعے میں گھر پہ پڑھ چکا ہوں ظہر کی نمازیں. اللہ کے حکم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کا گھر کوئی دشمن کتنا بھی چاہے سازش کر لے, اگر اللہ کی مرضی شامل نہ ہو تو یہ کام نہیں ہوتا. تو یہ یقیناً ہماری آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, اور جو ہمارے اعمال ہیں ہم سب اپنے آپ کو جانتے ہیں, کتنے گناہ گار ہیں ہم لوگ, کتنے خطا کار ہیں. تو انشاءاللہ اللہ ہم اس آزمائش سے نکال دے, بس ہم دعا کر سکتے ہیں. احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. تو میری دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور آپ کی فیملیز کو بھی. تو بی پازیٹیو, اسٹے پازیٹیو, ٹرائی ٹو میک دا موسٹ آف دس ٹائم. دیکھیں ہر بندہ پہلے کہتا تھا جی ٹائم نہیں ہے, فرصت نہیں ہے, اب اللہ نے سب کو فرصت ہی فرصت دے دیا. تو اس میں اب
جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ پازیٹیولی دیکھیں اور گزاریں. میں بھی کوشش کروں گا ایک اور ویڈیو بنا سکوں جس میں میں دکھا سکوں کہ آج کل میری روٹین کیا ہے, کہ چھٹی کے دن اب اگر باہر نہیں جاتا تو کیا کرتا ہوں. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میرے گھر کے پاس یہ ووڈز ہیں, تو یہ جگہ بالکل سیف ہے, میں یہاں پہ جا سکتا ہوں, لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ اپرچونیٹی نہیں ہے. تو میں کوشش کروں کچھ آئیڈیاز شیئر کر سکوں کہ کیسے آپ اپنا ٹائم بہترین طریقے سے گھر پہ گزار سکتے ہیں. تو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر, اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.